الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حضرات، سورہ حشر کی جو میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر ویسے کہنے تو کئی ایک مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کو یہ کہہ رہا ہے، اے اہل ایمان، تم دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ اپنے لیے آگے بیچتے ہو، مومنوں اس کو دیکھو، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تمہارے بھلے کی چیز ہے کہ تمہارے نقصان کی چیز ہے؟ تم جو آگے بیچ رہے ہو، کیا وہ جنت کی چیز ہے یا جہنم میں لے جانے والی ہے؟ یہ بات ذرا دھیان سے سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق جو ہے اس کی خاص کوئی نہ کوئی خصوصیات ہیں. ان میں پھر انسان جو ہے، اس کی خاص خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. وہ خاص خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، وہ نیک عمل ہے یا وہ بد عمل ہے، اس کے اثرات قیامت کے دن، اس کے نتیجے قیامت کے دن نکلتے ہیں. نیک اعمال کی آج بات کرنی ہے کہ نیک اعمال انسان جو کچھ کرتا ہے، اس کے اعمال جو نیک ہوتے ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، آخرت کے اندر جب یہ جائے گا، یہی اعمال جو ہوں گے یہ جنت کا روپ دار لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو نیک عمل کر رہا ہے، یہ اصل میں اپنی جنت بنا رہا ہے انسان، اور جہنم سے یہ انسان بچ رہا ہے.
نہ صرف جنت بنا رہا ہے بلکہ بعض اعمال کے بارے میں جو میں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ کئی ایسے اعمال ہیں جن اعمال سے جنت بھی بنتی ہے اور کئی اعمال سے جنت کے اندر باغات لگتے ہیں. کئی اعمال ایسے ہیں کہ جن کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر محلات بنا دیتا ہے. کئی اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جنت میں جو انسان کے ساتھی ہوں گے وہ بہترین ساتھی. لیکن یہ سب کچھ جو ہوگا یہ اعمال کی شکل ہوگی. یہ بات ذرا سمجھ لیں کہ وہ عمل کی تبدیلی جو اصل میں وہ نیک عمل جو ہوگا وہ تبدیل اس میں ہو جائے گا جنت کے اندر، جنت کی نعمتوں کے اندر، جنت کے محلات، اس کے پھل، اس کے کھانے، اس کے لباس، جو کچھ بھی ہوگا اعمال کی شکل بدلے گی اصل میں قیامت کے دن. مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت مجھے معراج کرائی گئی، معراج میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا. ابراہیم علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا جی کہہ کے ابراہیم علیہ السلام کو والد محترم کہہ کے سلام کیا. سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پہ. نبی علیہ السلام نے سلام کیا، آگے سے انہوں نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد دعا دی، اور دعا کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے، حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ کو ایک پیغام دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے واپس جانا ہے نا جس وقت واپس، تو اے میرے سونے محمد الرسول اللہ جا کے اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کا سلام کہنا. وعلیکم السلام. ابراہیم سیدنا ابراہیم وعلیکم السلام. اللہ ابراہیم کے اوپر کروڑوں اربوں ان گنت بے شمار سلامتیاں نازل فرمائے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محمد الرسول اللہ کی امت کو سلام بھیجا ہے. امتیوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس کی امت میں ہوں. امتیوں کو پتہ ہی نہیں کہ میرا لیڈر کون ہے. امتیوں کو پتہ ہی نہیں کہ میرا امام کون ہے، محمد الرسول اللہ. اس امت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے امتیوں کو جا کے میرا سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد ان کو بتانا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الجنت طیبۃ التربہ. ان کو یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں پیغام دیا ہے کہ جو جنت ہے نا اس کی زمین جو ہے طیبۃ التربہ، اس کی زمین بڑی پاکیزہ زمین ہے. وعذبۃ الماء، اور زمین جو وہ ہے یہ بڑا، اس کا پانی جو ہے یہ پانی بڑا میٹھا ہے جنت کا. زمین بڑی ہموار ہے، زمین بڑی پاک ہے، پانی بڑا میٹھا ہے. ارضھا واسعہ، اور زمین بڑی کھلی زمین ہے، کھلی زمین ہے، بڑی صاف زمین ہے، مٹی بڑی پاکیزہ ہے، پانی بڑا میٹھا ہے. وَإِنَّهَا كِيَانٌ، اور اس طریقے سے ایسے جیسے میدان ہوتا ہے، میدان ہے، اس میدان کے اندر اپنی امت کو جا کے کہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے پیغام دینا اس جنت کے وہ جو میدان کے اندر درخت لگاؤ، جنت کے اندر پھلدار درخت لگاؤ، پھولدار درخت لگاؤ، خوشبو والے لگاؤ، طرح طرح کے جو یہ درخت لگاؤ. وَإِنَّ غِرَاسُهَا، اور جنت کے اندر پھل کن چیزوں سے لگتا ہے اے محمد الرسول اللہ؟ یہ میرا پیغام ہے. میں سوچتا ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا مہربانی اور کیا ہمدردی اور پیار کی بات کی ہے. اپنی امت کو جا کے کہنا کہ جنت بڑی وسیع ہموار ہے، صاف میدان کی طرح ہے، اس میں درخت لگاؤ. اور درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو جنت کے درخت ہیں۔ یہ جنت کے پھلدار درخت بھی ہیں، یہ سایہ دار بھی درخت بھی ہیں۔ یہی ان کی وجہ سے جنت کے اندر طرح طرح کے پھل اور خوشبوئیں اور پتہ نہیں مہکدار کیسے کیسے درخت اللہ نے لگانے ہیں۔ وہ یہ 7 چیزیں ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ۔ یہ جو ماشاء اللہ تم کہتے ہو نا کسی کو دیکھ کے، کسی کی خوبی دیکھ کے، کو حسن جمال کی چیز دیکھ کے، اس وقت اس کی وجہ سے بھی تم ماشاء اللہ کہتے ہو، اللہ جنت کے اندر درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ جنت کے درخت ہیں۔ مومن اللہ کے فضل سے جنت کے یہ درخت جو ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے بات سکھائی اور پھر محمد الرسول اللہ نے بھی ہمیں سکھائی۔ اللہ کے فضل سے مومن تڑا تاڑ لگا رہے ہیں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 100 دفعہ ہو گیا، اور 5 نمازوں کے 500 ہو گئے۔ ہر روز 500 اور سوتے وقت 133 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ جو مومن کا 600 درخت مومن روز پھلدار اور پھولدار اور خوشبو والے جنت کے اندر لگاتا ہے۔ یہ آپ حساب لگا لیں، 600 اگر روز کے ہوں تو 30 دنوں کے کتنے ہوتے ہیں؟ 18,000 درخت ہو جاتے ہیں۔ 18,000 ایک دن کے مومن درخت لگاتا ہے جنت کے اندر، اور 1 سال کے حساب لگا لیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ زندگی زیادہ دیتا ہے حصہ، مومن تو بس ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ تڑا تاڑ لگا رہے ہیں درخت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جنت کے درخت وہاں لگتے ہیں نا، ان درختوں کی طرح نہیں ہیں۔ فرمایا ہر درخت کا تنا اللہ نے سونے کا بنایا ہوا ہے۔ وہ جو درخت کا تنا ہے وہ اللہ نے سونے کا بنایا ہوا ہے۔ اتنا بڑا درخت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی گھوڑ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے وہ سواری کر کے وہ چلتا جائے، 100 سال تک لگ جائے، وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے درخت بھی لگیں گے مومن کے۔ یہ سبحان اللہ، یہ جس قدر اس کا گہرا اس کے دل کے اندر سے باہر، سبحان اللہ، اللہ ایک تیری ذات ہے جس میں کبھی کوئی نقص نہ آیا تھا نہ آئے گا، تیری ذات میں کوئی خیر کی کمی نہیں ہے۔ والحمدللہ، اور زمین آسمان کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرتا ہے، میرے بادشاہ وہ تو ہے۔ ولا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ مالک و مشکل کشا، حاجت روا کو نفع نقصان کا مالک، جو بیٹے بیٹیاں دین والا، کوئی نہ سجدے کے لائق اور نظر نیاز کے لائق تیرے علاوہ کوئی نہیں، کوئی نہیں جس کے آگے چکا جائے، کوئی نہیں جو سجدے کے لائق ہو۔ اے اللہ کوئی چڑھاوے کے لائق نہیں، وہ تیری ذات ہے، تیری مخلوق تیرے نام کی دی جا سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے اللہ تو ہی ہر لحاظ سے اس پوری کائنات سے تو بڑا ہے، تیری ذات بڑی ہے، اے اللہ تیری بخشش بڑی ہے، اے اللہ تیری عطا بڑی ہے، اے اللہ تیری معافی بڑی ہے، اے اللہ تیری خوبیاں بڑی ہیں، اے اللہ تیری طاقتیں بڑی ہیں۔ کن فیکون کہہ کے تو 7 زمینوں آسمانوں کو چاہے تو ہیرے کے بنا دے تو۔ اے اللہ اکبر تو ہے، پوری کائنات اصغر ہے، تو ہی بڑا ہے۔ کوئی نبی ہو، پیغمبر ہو، نبیوں کا سردار ہو، اسے بھی تیرے ہی سامنے سر چکانا پڑتا ہے، بڑا تو ہی ہے اللہ۔
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی انسان یہ نہ سمجھے لا حول اور کوئی ہیلا کام نہیں آتا، ولا قوت اور کوئی طاقتاں، کوئی ہیلا، کوئی منصوبے، کوئی پلاننگ اور کوئی کام نہیں آتا، میرا مالک خیر دے تو خیر ملتی ہے. ماشاء اللہ. کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھ کے اسی وقت کہتا ہے ماشاء اللہ. یہ خوبی اس کی اپنی نہیں، ماشاء اللہ یہ میرے اللہ نے خوبی پیدا کی ہے اس کے اندر. اللہ درخت لگا دیتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اللہ عظمتوں والی ذات تیری ہے اور حمد بھی ساری جو ہے وہ تیرے لائق. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ایسے درخت لگ جاتے ہیں کہ 100 سال تک گھڑ سوار نیچے جائے اس کا سایہ نہیں ختم ہوتا، ایسے ایسے درخت لگتے ہیں ان سے. اور کھجور کے بارے میں تو میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی کھجوریں جتنی بھی ہوں گی نا، ان کے جو نیچے والا جو تنا ہوگا یہ سبز رنگ کے زمرد کا بنا ہوگا، اور ہر ٹانی جو ہوگی یہ سونے کی ٹانی ہوگی. یہ مومن کے یعنی مومن کے جو منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں ان کا نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ بتایا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں کہا مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے میں اپنی امت کو حکم دینا کہ اپنی جنت میں زیادہ سے زیادہ درخت لگاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا، نبی علیہ السلام واپس آئے، آپ نے آتے ہی پھر یہ بات کی، فرمایا فَأَكْثِرُوا مِنْ غَرَسِهَا. اے امت محمد میں بھی تمہیں یہ کہتا ہوں اپنی جنت کو زیادہ سے زیادہ جنت میں چیزیں لگاؤ. جنت کے جتنے بھی پھل ہیں، درخت ہیں، جنت کی جو کچھ بھی کھانے پینے والی نعمتیں ہیں، ساری کی ساری مومن اپنی زبان سے کہتا ہے، لگ جاتا ہے. یہ اللہ نے ایسا انسان بنایا ہے. یہ جبرائیل بے شک 1,00,000 دفعہ سبحان اللہ کہے اور جبرائیل کروڑ مرتبہ کہے، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، عزرائیل ہو، اسرافیل ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو اور کوئی بھی ہو اور کوئی بھی مخلوق بے شک کروڑوں مرتبہ کہیں، ایک درخت ایک ٹانی نہیں لگتی. یہ صرف مومن کے منہ سے نکلنے سے ٹانیاں لگتی ہیں سب کو درخت. یہ مومن کا مقام ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صرف یہ نہیں، پھر جنت کے اندر جو مکانات ہیں، جو محلات ان کے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، میں نے آپ کو پچھلے جمعے یہ بات کہی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لبنۃ من ذہب ولبنۃ من الفضہ. فرمایا ایک اینٹ چاندی کی لگی ہے، ایک سونے کی لگی ہوئی ہے، اور درمیان میں جو ملات ہے اس کا، ملات کہتے ہیں گارے کو، ملات حل مسک الازفر. فرمایا تیز قسم کی کستوری کا گارا درمیان میں لگا ہوا ہے. یہ محل ہے مومن کے لیے. اور محلوں کے اندر جو مٹی ہے، انسان چاہتا ہے یہ چھوٹا باغ ہو، باغیچہ اس کے اندر پچھلے جمعے بتایا تھا، باغیچے حدائق آناب، حدائق باغیچوں کے اندر جو مٹی ہوگی، حدیث کے الفاظ ہیں تربتھا الزعفران، جنت کی ساری مٹی زعفران کی بنی ہوئی ہے. یہ مومن کا جب کہتا ہے، یہ مومن کے کہنے سے ہوتا ہے. اور جنت، اور کئی جگہ انسان پسند کرتا ہے نا، یار ادھر جنت میرے گھر میں یہ ہو، ادھر فلانا ہو، ادھر گیٹے پہ ہو نا، ادھر. نبی علیہ السلام نے فرمایا حسباؤہا اللؤلؤ والیاقوت. فرمایا جو جنت کے اندر گیٹے پڑے ہوئے ہیں یہ سارے لولو اور مرجان اور یاقوت کے بنے ہوئے. یہ مومن کے کہنے سے ہی ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا آنیتہم من الذہب. اور جنت کے جتنے برتن ہیں نا، ایک چھوٹی چمچی سوئی سے لے کے وڈی سی وڈی پرات جو کچھ بھی ہے، فرمایا ساری کی ساری اللہ نے سونے کے بنائے ہوئے ہیں. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، آپ کی امت میں آنے کا یہ فائدہ دیکھیں کہ ایک امتی جس وقت یہ کہتا ہے تو کیسی کیسی نعمتیں اس کے لیے بنتی ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ایک عجیب بات آتی ہے، کئی جنتی ایسے ہوں گے جنت میں جا کے نا، دنیا میں بھی کئی بندے ہوتے ہیں نا، ایویں گئے تو کنگھی والی کسی دے گھر اندر وڑ لگے نے فٹافٹ کنگھی کاٹ کے تے کنگھی، ہر جگہ عورتاں کنگھی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَأَمْشَاتُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اور جنت کے اندر کنگھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنی ہوں گی ساری کی ساری.
یہ جنت کے جو محلات ہیں، جنت کے مکانات جو ہیں، ان کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا آتا ہے، یہ کیسے بنیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے، ان اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فرمایا جو مومن صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد بناتا ہے، یا اللہ میں اپنا نام نہیں نکالنا چاہتا، یہ مسجد یہ اللہ والی مسجد ہے، میں اس کا کوئی نام جو اپنا نام، میں کسی کو مشہور ہی نہیں چاہتا، یا اللہ اوے دنیا میں وہ لوگ ہیں، وہ کوئی سینما بنا رہا ہے، وہ کوئی ڈانس گانے بنا رہا ہے، کوئی تھیٹر بنا رہا ہے، کوئی فلاں کام کر رہا ہے، لگے مقابلہ ہو رہا ہے جی، شادی کے ہار شادی ہار جی، فلانی مار کی، اور دنیا لگی ہوئی ہے اے شہنشاہ کائنات میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، لوگ تیرے سامنے آ کے چکے سجدے میں تیرے سامنے پڑے۔ اور میں جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کہ یا اللہ میں اپنا نام نہیں، میں جانتا ہی نہیں کس کی کون مسجد ہے، مسجد کے اندر کھڑا ہے، کسی نے پوچھا کس نے بنائی ہے، بھائی کوئی اللہ کے بندے نے بنائی ہے، مجھے کہ بس نام ہی نہیں کہی، اللہ کے من بنا للہ صرف اللہ کے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فرمایا اگر وہ مسجد کتنی چھوٹی ہو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک چڑی کے گھونسلے جتنی چھوٹی مسجد ہو، چڑی کے گھونسلے جتنی، چڑی کے گھونسلے جتنی جس میں وہ انڈا دیتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گھونسلے جو بنے ہوتے ہیں یہ درختوں کے اوپر، ادھر ادھر گھر کے اندر کو باہر کوئی دیوار میں کوئی اٹ رہے گی لگنی، کوئی ایسی بنے۔ فرمایا ایک چڑی کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت کا محل بنا دے گا اس کے لیے۔ یہ ایک عمل۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی مسلمان من صابرہ ساری زندگی یہ کام کرے، کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی یہ کام کرے کہ وہ 12 رکعتیں جو ہیں نا نفلی طور پہ پڑھے، صبح فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، صبح کی 2 اور یہ 6، 8، اور اس کے بعد مغرب کے بعد 2، 10، اور پھر اس کے بعد عشاء کے بعد فرضوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھے۔ فرمایا جو ساری زندگی اس کے اوپر عمل رہے، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ 10-12 رکعتیں یہ قیامت کے دن یہ ایسے بدل جائیں گی کہ جنت کا محل بن جائے گا یہ سارا۔ یہ تیسرا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مسلمان کے اعمال کی وجہ سے جنتیں بن جاتی ہیں، جنت کے درخت، پھل پھول، یہ تو ذکر سے ہوتے ہیں نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ بازار میں جاتا ہے، بازار میں اس نے دیکھا لوگ اپنوں آپ ہی لگے نے کم پے نے، او وٹ ان کھچ ان فلاں کر، اوے آجو باجی کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ بندہ اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس وقت یہ کہتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر انہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جب بھی بازار میں داخل ہو یہ پڑھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انعام ملتے ہیں، کیا؟ اور میرے سونے نبی نے کہا، اور میرے سچے نبی نے کہا، اور سچے رب کے سچے محمد الرسول اللہ نے یہ خبر دی، سچی کیا؟ فرمایا کوئی بندہ بھی بازار میں جاتے وقت یہ ہر وقت جب جائے یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ 10 لاکھ اس کی غلطیاں گناہ معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اور فرمایا محمد الرسول اللہ نے فرمایا 10 لاکھ اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی قیامت کے دن لکھ دے گا کہ یہ بھی تو لو اس کی، یہ اس کی نیکیاں ہیں،
اور بازار کے اندر اپنی اپنی پئی سی ماں پتر نہیں سی سنبھال دی، میں اے لینا ہے میں او نہیں لینا، دھوکا فراڈ نہیں، اے للہ فراڈ. اور اس وقت یہ ہمیں یاد کرتا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور فرمایا یہ 10 لاکھ اور 10 لاکھ دونوں، 10 لاکھ برائیاں گئی، 10 لاکھ نیکیاں. اور فرمایا وَبَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ انعام کے طور پہ قیامت کے دن اس عمل کے بدلے میں ایک جنت میں محلہ الگ بنا کے دے گا اس کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ فضل کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ رحمتیں کرنے والا ہے، وہ معافیاں دینے والا. اوے کوئی آئے تو صحیح اس کی طرف. پھر ایک اور عمل جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر اللہ محل بناتا ہے. فرمایا جو بندہ، یہ سورہ ہے قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص، یہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد، اللہ تو ہی احد ہے، اللہ احد ایک تیری ذات ہے، تیرے جیسا کوئی اور نہیں. اللہ الصمد، اللہ صمد کہتے ہیں، اور ساری کائنات جس کے در کی فقیر ہو، مانگنے والی ہو، اور وہ کسی سے نہ مانگے. ساری کائنات جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اور یاد رکھنا، اور کائنات کے رب کی قسم، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ محتاج ہے ہی نہیں کسی چیز کا. اور جب ہم نہیں تھے، باپ دادا نہیں تھے، نبی پیغمبر نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، اور یہ آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، اور کچھ بھی، اس وقت بھی اللہ اللہ ہی تھا. اللہ کو اللہ الصمد، ساری کائنات جو ہے جسے ضرورت پڑتی ہے وہ تیری ذات ہے، اور تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ لم یلد، اور تیری نسل نہیں کوئی، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تجھ سے نکلا ہوا کوئی نہیں، تیری آل اولاد کوئی نہیں. تو اللہ کے نور جیسا، اس کے نور میں سے نکلا ہوا، جسے کہتے ہیں نا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نکلا، اللہ سے نکلا ہوا کوئی نہیں. وَلَمْ يُولَدْ، اللہ تیرا بھی ماں باپ بھی کوئی نہیں، نہ اولاد ہے، تو اکیلا ہی ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ ہے، تو ہمیشہ ہی رہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مثال بیان کی جائے تو اس جیسے، اللہ تیرے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تیری مثال ہی کوئی نہیں دے سکتا کہ فلانا نبی جیسے اللہ. نانا، نبی جو ہے دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئی، بیمار ہوئے، ان کو کھانے کی ضرورت، بیویوں کی ضرورت، اور وہ بیمار ہو گئے. وہ اللہ جیسا کون؟ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. جس بندے نے 10 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل ھو اللہ سورت جو ہے بسم اللہ ہر دفعہ پڑھنی ہے، اس نے پڑھی بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، فرمایا اس کے بدلے میں قیامت کے دن جنت میں اللہ ایک محل بنا دے گا اس کو. ایک حدیث میں ایک اور بھی آتا ہے کہ جو آدمی صبح ضحیٰ کے وقت، جس وقت سورج نکلتا ہے، چاشت کا ٹائم ہوتا ہے جس وقت، یہ چاشت کے ٹائم کے وقت ہر روز زندگی میں 4 رکعتیں پڑھے، اللہ کے سامنے چکے، اللہ یہ سورج نکلا ہے تیری طاقتوں سے نکلا ہے، ہمارا کوئی وس نہیں اس میں، میرے شہنشاہ تیرے فضل سے یہ سورج نکلا ہے، یہ سانس جو آ رہے ہیں تیرے کرم سے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی بس نہیں. اس وقت 4 رکعتیں پڑھے، اور ہمیشہ پوری زندگی جب بھی ظہر کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس عمل کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو جنت میں ایک محل بنا دے گا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں آئے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے آج کسی نے کسی بیمار کا پتہ لیا ہے، تیمارداری کی ہے؟
اور کسی کا جنازہ پڑا ہے 2، اور اس نے نفلی روزہ رکھا ہے 3، اور اس نے آج کسی مسکین کو، ماڑے غریب کو کھانا کھلایا ہے. یہ 4 کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے. آپ نے پوچھے، ایک بیمار پرسی، ایک جنازہ، اور ایک کسی غریب مسکین کو کھانا کھلانا، اور خود اس نے روزہ رکھا ہے. اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جس نے یہ 4 کام کیے ہیں؟ آج سارے صحابہ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں آتا ہے، یہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ، یہ آج 4 کام میں نے کیے ہیں. یہ ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھی، یہ دنیا کے ساتھی، یہ غار کے ساتھی، اور اس کے بعد پھر دنیا سے جانے کے بعد قبر کے بھی ساتھی. اللہ نے دونوں کو الگ نہیں کیا. اے اللہ کے رسول، آج 4 کام میں نے کیے ہیں. فرمایا جس بندے میں یہ 4 کام جمع ہو جائیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنا دے گا کہ جنت تیری ہے بس. ایک حدیث میں ایک اور کام بھی آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ نماز کھڑی ہوتی ہے نا، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بندہ ادھر کھڑا ہے، درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے نا، وہ اپنی جگہ کھڑا رہا ہو، میں کیوں کھڑا، میں کیوں اگے ہوا، میں کوئی کی ہے، اے آوے ہاں میرے ال. حالا حکم پتہ ہے کیا ہے؟ امام کی طرف آؤ، امام کی طرف، ادھر نہیں جانا، پرے نہیں جانا. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں چونکہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ چودھری صاحب وہاں کھڑے ہیں تو ساری زندگی اپنی چودراہٹ میں ہی، اپنی فرعونیت کے اندر ہی وہ صاحب، میں کیوں، میں اتنے کھلوتا، میں نہیں، میں نے کسی پچھوں بندہ آ کے کھلوے، میں نہیں اگاں ہونا. فرمایا میرے نبی سونے محمد رسول اللہ نے، من سد فرجتن، جو صف میں خالی جگہ دیکھتا ہے، بعض کا کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان پیچھے اٹھ کے چلا گیا، خالی جگہ ہو گئی ہے. فرمایا من سد فرجتن، جو آدمی آگے ہو جاتا ہے امام کی طرف، اس وہ خلا کو پر کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعہ اللہ بہا فی الجنت درجہ، اللہ اس کے قدم اٹھانے کی وجہ سے جنت میں اس کا ایک درجہ بڑھا دیں گے. وَبَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور ایک قدم اس نے چکے ہے، اور ایک قدم کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر اس کا ایک محل بنا دے گا. ہم اس کو سمجھتے ہیں، میں کیوں جی، میں چودھری بندہ، میں اگے ہوں، اے ہوئے میرے الپا سے. اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے آ گئے ہو، اللہ کے سامنے چک جو، اپنی ذات کی نفی کر دو. شہنشاہ کائنات، میں کچھ نہیں، تو ہی تو ہے جس کے آگے ساری کائنات جو اپنی حاجتیں پیش کرتی ہے اور تو پوری کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث میں آتا ہے ایک اور بھی عمل بتایا. آپ نے فرمایا انا زعیم، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کمال کے ہیں. انا زعیم لمن آمن بھی واسلم وہاجر، فرمایا نبی علیہ السلام نے، میں اللہ کا نبی محمد، میں ضامن ہوں. ضامن، فرمایا میں ضامن ہوں کس کا؟ لمن آمن بھی واسلم وہاجر، جو ایمان لے کے آیا، ایمان لانے کے بعد جو میں نے اسے حکم دیا چپ کر کے اس نے اسلم مان لیا، وہاجرا، اور اللہ کی رضا کے لیے اسے اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کر گیا. فرمایا میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضمانت دیتا ہوں کا دی بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، فرمایا جنت کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے محل اس کا ہوگا، اور جنت کے درمیان میں بھی اسی کا محل اللہ قیامت کے دن بنا دے گا. ایک حدیث میں ایک اور بھی عمل کے بارے میں آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے بھی انسان جو ہے، اس کے عمل جو ہوں گے وہ بدل کے قیامت کے دن جنت کا محل بن جائے گا. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت محمد الرسول، میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ، میں انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں، لمن آمن بی،
کہ جو بندہ چپ کر کے میرے اوپر ایمان لے آیا وَأَسْلَمَ اور جو میں کہتا رہا مانتا رہا وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کے بعد جب جہاد کی ضرورت پڑی اس نے اپنے مال جان سے ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے پہ تیار، میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں. کیا؟ میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں بِبَيْتٍ فِي رَبَزِ الْجَنَّةِ فرمایا جنت کے شروع ہوتے ہی میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت کا محل میں لے کے دوں گا. میں کہتا ہوں وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ اور جنت کے درمیان میں بھی اس کا محل ہوگا. وَفِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ اور جنت کے جہاں بڑے بڑے اونچے محل ہوں گے وہاں اس کا ایک محل ہوگا. میں اللہ کا نبی محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے. اور کوئی یہ کام کرے تو صحیح نا. اے اللہ کی رحمت کے تو دروازے کھلے ہیں، اللہ کی جنت کے بنانے والے فرشتے تو تیار بیٹھے. اور کوئی کام تو ایسا کرے جس کی وجہ سے جنت کے اندر اور ساری زندگی اپنے مکان بنا بنا کے فیکٹریاں بنا بنا کے لوکاں دے ٹھیکے تے مکان بنا اور ساری زندگی اسے زندگی ضائع گال دینی ضائع کر دینی ہے. کوئی اپنے لیے بھی انسان کو چاہیے کہ انسان کچھ کر لے. ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ انا زعیم فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں. مجھ پہ اعتبار کرتا ہے کہ نہیں؟ اور کون ہے جو محمد الرسول اللہ پہ بدبخت انسان جو ان پہ اعتبار نہیں کرتا ہے؟ اس کائنات میں اتنا سچا انسان نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی ہوگا، یاد رکھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ وببیت فی وسط الجنہ وببیت فی اعلی الجنہ. فرمایا اللہ 3 محل، ایک جنت کے شروع میں، ایک درمیان میں اور ایک جا کے سب سے اونچے مقام کے اوپر. اس کو کون؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی لمن ترک المراء وان کان محقا. فرمایا دنیا کے اندر کوئی مسئلہ بن گیا، یہ بندہ حق اور سچ پہ تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ میں نے بات کی نہ تو لڑائی ہونی ہے، جھگڑا ہو جانا ہے، گل کیتی بندے مر بھی سکتے ہیں، کوئی اور بھی معاملہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ سکدیاں نے، سچ بولیاں. فرمایا وہ چپ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لمن ترک المراء اس جھگڑے کو جس نے چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ اور میں جھگڑا نہیں بنانا چاہتا اور یار جو ہو گیا چھڑ دے ہوئے تھے بس. فرمایا یہ کام اور اس کے ساتھ دوسرا کام وَتَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. فرمایا ساری زندگی ہنسا مذاق بے شک کرتا رہے لیکن جھوٹ کبھی نہ بولے. 2 اور تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَحَسَّنَ خُلُقَهُ اور اپنے اخلاق اس نے بہترین خوبصورت بنائے. لوگوں کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کرنا، چہرے مسکراتے سے بات کرنا، ٹھنڈے دل سے بات کرنا. فرمایا یہ 3 خوبیاں کہ اگر حق ہونے کے باوجود بھی آ کے چلو چھڈو کوئی گل نہیں، لڑائی جھگڑا بچ جائے گا، نہ کرو ایسا، اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور تیسرا اپنے اخلاق کو صحیح کر لے. میں اللہ کا نبی محمد ضمانت دیتا ہوں جنت کے اندر 3 محلوں کی. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے ایسا ہی. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آ کے بیٹھے، آپ نے جنت کی باتیں کرنا شروع کر دیں. صحابہ دھیان سے سن. آپ نے فرمایا جنت کے اندر ایک محل ہے بہت بڑا، پتہ نہیں اس کے کتنے کمرے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اور کیسے کیسے کمرے ہیں، اور کیسے کیسے ان کے بیڈ ہیں، اور کیسے کیسے ان کے اوپر بسترے ہیں، اور کیسے ان کے سرانے اور تکیے ہیں، اور کیسے کیسے وہاں ڈیزائن ہے، اور کیسے کیسے ملازم ہے، اور کیسی کیسی پاکیزہ حوریں ان کے اوپر بیٹھی ہوئی مومن کا انتظار کرنے والی ہیں. ایک جنت کے اندر محل ہے بہت بڑا. یہ جنت کی جب جنت شروع ہوتی ہے نا تو اس کے بعد ہر مومن کی اپنی اپنی جنت کی ایک دیوار ہے کہ یہ میرا ہے یہ، اور وہ دیوار جو ہے اللہ جانے پتہ نہیں ایک مومن کو وہ 10,000 میل
10-10 ہزار میل یا اس سے بھی زیادہ وہ بڑی بڑی جنت ملنی ہے جس کے ارد گرد دیوار ہوگی. کوئی دوسرا کسی دوسرے کی جنت کو اندر دیکھ نہیں سکے گا. یاد رکھنا, یہ بات یاد رکھنا. جنت میں کوئی جنتی ایسا نہیں ہوگا کہ اے نال چل اس سے پوچھ کے جائے گا. اور جنت کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں یاد رکھیں, آج تک قرآن اور حدیث میں کسی جگہ یہ نہیں کہ ایک مومن جا کے مومنوں ملے گا تو جنانیاں نو ملے گا تو فلانے نو ملے گا تو فلانے نو ملے گا. نا وہ مومن جو ہوگا جس سے اجازت دے گا اس سے مل سکے گا, ورنہ نہیں مل سکے گا. اور جوانی ایک 100 بندے کی طاقت کے برابر ایک مومن کی طاقت ہوگی. 100 اسی کے مطابق اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کے کھانے طرح طرح کے گوشت اور پرندے اور فلاں جو اسی کے مطابق وہ کھائے گا پیے گا اور ایسے ڈکار مارے گا اور شراب طہور پیے گا, سب کچھ ہضم ہو جائے گا. اور جنت کے اندر رہتے ہوئے اور کبھی اس کو نچ نہیں آئے گی, اور جنت میں کبھی کھرک نہیں ہوگی, اور جنت میں کبھی تھوک نہیں آئے گی, اور جنت میں کبھی ناک نہیں وگے گا کسی انسان کا. یہ اللہ کی جنت ہے. یہ ایک آئیڈیل جو انسان سوچ سکتا ہے اس سے بہتر جنت ہے. قرآن مجید اس لیے تو کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی جان جو ہے, کوئی کتنا بھی نیک ہو جائے, کیسا بھی کس درجے پہ پہنچ جائے, وہ جان نہیں سکتا کہ میں نے مومنوں کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہوئی. نبی علیہ السلام نے جنت کے محل کا ذکر کرنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اور جنت کے اندر نیند بھی نہیں آئے گی. یہ بھی بات سن لو, نیند تو موت ہے نا, اور جنت کے اندر موت نہیں ہے. کیسی بات ہے کہ مومن جاگتے ہی رہ گیا, ایسے لیٹا بیٹھا اپنی بیویوں کے پاس گیا, دوستوں کے پاس ملنے گیا, کھانے کھائے, باہر گئے, سیر کی, باغات کے اندر دوڑیں لگائیں, دودھ کی نہریں شہد کی نہروں میں چھلانگیں لگا رہا ہے, پی رہا ہے, کھا رہا ہے, ایش عیاشی کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک محل ہے. اے اللہ کے رسول وہ کیا محل ہے؟ فرمایا اس محل کی عجیب خوبی یہ ہے کہ محل کے باہر رہنے والا جو ہے نا, وہ باہر مثلا کسی کا مکان ہے, اس کے باہر 4 دیواری ہے, 4 دیواری کے بعد وہ آگے آ جاتا ہے, اس کا آگے محل ہے. فرمایا باہر کھڑا ہوتا ہے کہ سارے کمروں کے اندر جو کچھ ہے نا باہر کھڑے سے نظر آتا ہے, اور اندر کھڑا ہوتا ہے اس کو باہر دیواروں میں سے نظر آتا ہے. اور یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے کا سارا محل جو ہے وہ شیشے کا بنا ہوا ہے. اے اللہ کے رسول ایک پینڈو آدمی تھی, حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی تھا, اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کو ملے گا, یہ کس کو ملے گا, یہ کس کو ملنے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں لمن اطاب الکلام, فرمایا جو لوگوں سے بات کرتا ہے, سونی بات کرتا ہے, دل کرتا ہے گل اور کرے, یا کاری یار تو گل پہ کرنا مزہ پہ آتا ہے. لمن اطاب الکلام واطعم الطعام, فرمایا اور یہ ہے کہ ماڑے غریباں مسکینہ کو یہ اس کی عادت ہے کچھ نہ کچھ یہ صدقہ کرتا ہی رہتا ہے وہ دیتا ہی رہتا ہے. وَأَدَامَ الصِّيَامَ, اور اکثر روزے رکھتا ہے. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور لوگ سوئے ہوتے ہیں, یہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ نماز پڑھتا ہے. فرمایا جس میں یہ خوبیاں ہوں گی, میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں وہ شیشے کا وہ جو محل ہے اللہ اس کو قیامت کے دن عطا کرے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے شہنشاہ کائنات تیری رحمتوں کا ذکر ہوا ہے, اللہ ہمارے اوپر بھی رحمت کر دے, ہمارے ماں باپ کے اوپر بھی رحم کر دے, آل اولاد کے بھی اوپر رحم کر دے. ساری دنیا میں جس قدر اہل ایمان اور توحید گزر گئے اللہ سب کو معاف کر کے یہ جنت تیری رحمتوں کا ذکر ہوا ہے, اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی معاف کر دے اور یہ جنت جو ہے ہماری قسمتوں میں بھی کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.